साकिब निसार ऑडियो लीक्स के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। हुकूमत ने इन लीक्स को नून लीग के हक में अदलिया पर दबाव डालने का हरबा करार दिया है, जबकि नून लीग ने इस लीग को अपने इस बयानिए की तजदीद करार दिया है, जिसके मुताबिक पिछले इलेक्शन का मेला उन्हें गैर कानूनी तरीके से इक़्तिदार से महरूम करने और उनके कायदीन को पाबंदे सलासल करने के लिए लगाया गया था। आज पीडीएम का एक और सरबराही इजलास हुआ। अब अहम ऐलानात को 6 दिसंबर तक मुअख्खर किया गया है। पीडीएम और नून लीग के अंदर क्या बातें हो रही हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात लेने की कोशिश करेंगे सेठी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा शनाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, पाकिस्तान में साकिब निसार मुबैना ऑडियो लीक के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। हमने इस पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सुना। फवाद चौधरी साहब ने आज हमें बताया कि ये कौन कर रहा है, मीडिया इसको कैसे ट्रीट कर रहा है। बाकायदा तहकीकाती सहाफ़त के हम देख रहे हैं कि नए नए रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं, उसके चैनल्स बाकायदा पार्टी बन चुके हैं। इस पर अपोजिशन का भी हमने रद्द-ए-अमल देख लिया। मुस्लिम लीग नून केसेस ख़त्म करने का मुतालबा कर रही है इस बुनियाद पर। लेकिन आप लंदन में मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? आपकी मुलाकात हुई, हमें कोई खबर दें। आपको मैं क्या खबर दूं? खबर यही है कि हाँ, मेरी मुलाकात हुई है। मैंने कभी डिनाई नहीं किया। मेरा काम है एज ए जर्नलिस्ट कि मैं कोशिश करूं कि मेरी मुलाकात हो। मेरी मुलाकात हुई है। वो बड़े कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, और ये जो लेटेस्ट जो वीडियो आई है उसके ऊपर बड़े वो कॉन्फिडेंट थे कि इसके बहुत उनके लिए बड़े पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं इसके और कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और वो मेरा ख्याल है 100% यकीन करते हैं कि ये जेन्युइन ऑडियो है। और मेरा ख्याल है उन्होंने जो हिदायत भी की है पीडीएम वालों को कि इसको इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, और मेरा ख्याल है आज ऐसे ही शायद हुआ। तो यही खबर है कि देखिए ना, 1 2 3 अब कितनी ऑडियोज़ आ रही हैं, कितना कुछ हो रहा है। तो ये पाइल अप कर रही है एविडेंस कि ये जो कुछ हुआ मियाँ साहब के ख़िलाफ़, उसके पीछे कुछ साजिश थी। तो वो इस चीज़ को वो एविडेंस तो पक्की हो रही है। जितनी वो पक्की हो रही है और बयानिए लोगों के बदल रहे हैं, और तो उतने ही मियाँ साहब ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। हाँ, लेकिन इससे पाकिस्तान में इस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सेठी साहब के होम ऑफिस ने वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त नवाज शरीफ साहब की रद्द कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपील की थी इस रिजेक्शन के ख़िलाफ़। और ज़ुबैर उमर साहब हमें बता रहे थे कि 6 माह से 1 साल का वक्त लग सकता है। तो इसको कनेक्ट किया जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में बाकायदा एक सियासी एजेंडे के तहत शरीफ ख़ानदान को या नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर किया गया, तो इसको वहाँ बुनियाद बनाया जा सकता है। इस मामले पर कोई बात हुई नहीं? उसकी वजह यह है कि यहाँ तो मुस्लिम लीग नून का तो ये मौक़िफ़ है कि जजेस को ख़ुद नोटिस लेना चाहिए। जो भी वीडियोज़ आ रही हैं, जो भी लोगों ने, जो जस्टिस सिद्दीकी ने जो बात की है, जो अरशद भट्ट ने जो बात की थी, जज साहब ने, अरशद क्या नाम था उनका, अरशद मलिक साहब ने, हाँ, तो और आज ये वीडियो, ये ऑडियो आई है, तो इनका तो ये मौक़िफ़ है कि इसको आप अदालतें इनके ऊपर नोटिस लें और इनके ऊपर फ़ैसले दें कि ये सही है या गलत है। अगर अदालतें ये कहती हैं ये सारी झूठ है, तो फिर नवाज शरीफ साहब का तो कोई यहाँ लंदन में तो केस मजबूत नहीं होगा। और अगर वो ये कहती हैं कि ये सही है, तो फिर तो केस मजबूत हो जाता है। तो इसलिए ये ऐसे कि जी ये मियाँ साहब ये करवा रहे हैं यहाँ से अपने आप को यहाँ रखने के लिए, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है बात तो यही है कि ये इंसाफ उनको वहाँ मिलेगा कि नहीं। तो ये अगर वहाँ इंसाफ मिल जाता है तो फिर कैसे उनको यहाँ कोई मसला नहीं है। फिर तो वो वापस आ जाएंगे अगर उनको इंसाफ मिलता है तो। ठीक है, इंसाफ मिलने के ऊपर भी मेरे पास एक बड़ा अहम सवाल है, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है मैं जानना चाहूँगी आज इस वीडियो लीक को लेकर मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है और हुकूमत का क्या कहना है। चीफ जस्टिस की आवाज़ में वाज़ेह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एक हुक्म के तहत, एक साजिश के तहत सज़ा दिलवाई गई है। आज ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आ गई। आज वो सुप्रीम कोर्ट जो अकामे की फीस ना लेने पर हुकूमत तोड़ सकता है, क्या वो इस बात का सुओ मोटो नोटिस नहीं ले सकता कि मैं इंसाफ के लिए किसके पास जाऊंगा? साकिब निसार साहब से पूछ नहीं सकते कि आपने बात कही है या नहीं कही? अल्फाज बड़े वाज़ेह हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिर एक इन्होंने टीमें अपनी बनाई हुई हैं जो कि फेक लीक्स तैयार करती हैं, और उसको ये टेक्नोलॉजी की मदद से इस तरह की फेक वीडियोस क्रिएट करके इनका ख्याल है कि जजेस हों और जो बाकी काबरीन हैं वो इनके दबाव में आ सकते हैं। अपनी पार्टी को भी शायद काबू करने के लिए उन्होंने इस तरह की वीडियोस जो हैं उनको वो बनवा रही हैं।
धीमे धीमे लहजे में फवाद चौधरी साहब मरियम नवाज साहिबा की बात करें कि वो पार्टी पे अपनी गिरफ्त रखने के लिए इस तरह के काम करवा रही हैं, ऑडियो वीडियो लीक्स बनवा रही हैं सेठी साहब, और ये भी कहना है कुछ हलकों का कि ये फैब्रिकेटेड टेप है, ये उनकी मुख्तलिफ तकारीर का मजमुआ है साबिक चीफ जस्टिस की। आयशा, इससे कुछ फौरी तौर पे 3 पॉइंट्स मेरे जहन में आते हैं। पहली बात तो ये है कि वो धीमी धीमी आवाज़ में जब फवाद बात करते हैं तो मैं उनको कुछ जानता हूँ अच्छी तरह। इसका ये मतलब है उसमें दूध में पानी मिला रहे हैं। पहली बात तो ये है, जब वो दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ ठा ठा करके बात करते हैं, और जब वो धीमी आवाज़ में बात करते हैं इसका मतलब है कि बड़े क्वाइटली पानी डाल रहे हैं दूध के अंदर, और थोड़े से गिल्टी भी फील कर रहे हैं और छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये, ऑफ कोर्स ये कोई पक्की बात तो नहीं, ये तो मजाक कर रहा हूँ। आगे आए आपके, अब उन्होंने जो बात की फेक न्यूज़ की, अब मुझे याद है क्योंकि हम तो काफ़ी अरसे से पुराने खिलाड़ी हैं, मुझे याद है कि जब ये पीटीआई आई थी तो सबसे पहले पीटीआई ने अपने ये ट्रोल टैंक्स बनाए थे। सबसे पहले पीटीआई जो थी उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया बहुत अपना पावर बढ़ाने के लिए, अपनी आउटरीच बढ़ाने के लिए, और ऑपोजिशन की बुराइयां करने के लिए। और उस वक़्त इनके एक बड़े लीडिंग मेंबर थे जो इसको फंड कर रहे थे, ये थिंक टैंक्स को, और उससे बड़े बड़े नाम भी आए थे, और फिर उन्होंने तस्लीम भी किया था हाँ हम पीटीआई के ट्रोल टैंक्स हैं, जहाँ से ट्रेंड्स बनते थे, सब कुछ बनता था। ये नून लीग वाले तो बाद में इनको ये जाग आई, क्योंकि ये इतने इनमें उस किस्म की तालीम नहीं थी। ये तो फिर यू आर राइट, मरियम बीबी ने आके फिर जब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी तो उन्होंने एक छोटी मोटी मीडिया सेल बनाई थी, मगर उस वक्त भी इनकी कोई ट्रोल टैंक्स नहीं थे उस किस्म के। और इसमें तो खैर जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो और एजेंसियाँ भी हो और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी पैसे दिए हों कि बनाएं आप, तो ये तो हुकूमत के पास ये पावर्स और फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं और हमेशा हो रहे हैं। तो इसलिए ये फवाद चौधरी साहब को ये बात कहना मुझे बड़ी हैरानगी हुई है। चले कम से कम उन्होंने ऑपोजिशन को भी थोड़ी सी दाद दी कि ऑपोजिशन ने हुकूमत से कुछ सीखा है। मगर बात ये है, ये फेक न्यूज़ में तो ये खुद बड़े माहिर हैं, क्योंकि ये इन्होंने ईजाद भी यही किया था, प्रोपेगेंडा भी यही करते हैं। और अभी हाल ही में मुझे कोई बता रहा था कि फवाद चौधरी साहब ने जिक्र हवाला किया कि जी वो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी एक आ गई है ऑडियो वगैरह वगैरह, तो वो तो बड़ी क्लियर कट नज़र आ रहा है कि वो फेक है। मेरा ख्याल है वो भी उन्होंने बड़ी धीमी आवाज़ में इसका जिक्र किया था, क्योंकि वो भी बिल्कुल फेक है। वो तो फेक न्यूज़ में तो ये मास्टर है गवर्नमेंट वाले, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब बाकी आई आपके ये फेक न्यूज़ है या ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये तो अब बाद में जाके फैसला होगा कि ये है कि नहीं। अब आइए आप खाका नवाज़ी साहब जो बात कह रहे हैं, खाका नवाज़ी साहब ने बड़ी चुन के बात की है। अभी आपने देखा कि एक चैनल ने और दो चैनल्स ने एक काउंटर वेट वीडियो बनाई है या बना के दिखाई है, जिसकी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं इनके अपने सर्कल्स में अंदर कि जी वाह वाह क्या इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें ये कोशिश की गई है कि ये बताया जाए कि ये जो नूरानी साहब की वीडियो है ये सही नहीं है, और इस पर कुछ जज साहब की, साकिब निसार साहब की पुरानी स्पीचेस में से कुछ चीज़ें लेके स्टिच अप की है। तो अब बात यह है कि वो अब जब शहज़ैब खानज़ादा के प्रोग्राम के ऊपर फवाद चौधरी साहब को कन्फ्रंट किया गया और वहाँ ये कहा गया कि अच्छा चले, वो पहली बात तो हम उधर नहीं जाते, मगर ये जो मियाँ साहब और मरियम बीबी के बारे में जो बात कही गई है ये तो कहीं से स्टिच अप नहीं हुई, ये कहाँ से है, अगर रही हुई तो कि बताएं। तो फवाद चौधरी साहब ने उसका जवाब नहीं दिया, अलबत्ता बात को टाल दिया। तो अब बात यह है कि वो मसला तो है ना। अब यही मैंने देखा कि खाका नवाज़ी साहब भी उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जहाँ नाम लिया जा रहा है मरियम का और मियाँ नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि वहाँ तो कोई ऐसी वीडियो इनकी तरफ से नहीं आई जो कि ये नाम की, जो कि हम कहें कि ये इस पर कोई क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। अब जहाँ तक साकिब निसार साहब की वो जो शुरू में जो हिस्सा है, अनफॉर्चुनेटली लेट मी बी फ्रैंक, और इस किस्म की जो बात की है उन्होंने, उसके ऊपर भी कुछ लोग हैं जो उन्होंने कोई वीडियोस बनाई हैं या दिखाई हैं कि साकिब निसार साहब की जिस स्पीच का जो वीडियो दिखाया जा रहा है ये चैनल ने जो बनाया है वो वीडियो कोई और है और इन्होंने उसके अंदर ये ठोक दिया है। तो इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح بات کی ہے خاقان عباسی صاحب نے کہ یہ میڈیا کے اندر کیوں یہ وار ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے. وہ ایک کہتا ہے یہ ویڈیو خراب ہے، فیک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ویڈیو فیک ہے. خاقان عباسی صاحب نے تو بڑی کلیئر کٹ بات کی ہے کہ جی سوئیموٹو نوٹس لیں اور لے کے آئیں، اور آپ نے ایک پرائم منسٹر کو چھٹی کرائی تھی ایک اقامہ کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی آپ کریں، لے آئیں. یہ ساری چیزیں جو گھوم رہی ہیں لے آئیں اور آپ نوٹس لیں اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں. تو کیوں نہیں یہ تجویز کو کے اوپر سپریم کورٹ ایکٹ کرتا؟ نہیں، لیکن مدعی اس گواہ چست والا حساب آپ کو نہیں لگ رہا سیٹھی صاحب کہ پہلے ارشد ملک صاحب کی جب ویڈیو سامنے آئی تھی تو تب بھی اعتزاز حسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ اگر اس کو لے کر جاتی ویڈیو ایویڈنس کو تو وہ ایک دن میں نواز شریف صاحب بری ہو سکتے تھے یا ان کی سزا ختم ہو سکتی تھی. اس پہ بھی نون لیگ نے کوئی اپنی ایکٹیویٹی نہیں دکھائی، اور اب اس پر بھی شاید خاقان عباسی صاحب سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں سو موٹر لیں، تو وہ خود بھی تو اس کو لے کر جا سکتے ہیں عدالت کے روبرو. جی ہاں، یہ بڑا انٹرسٹنگ آرگیومنٹ ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. کیوں میرے خیال میں مسلم لیگ کیوں نہیں اس بات کو انہوں نے عدالت میں لے کے گئی. یہ ایک پرائیویٹ 2-3 انڈیویجولس تھے، اسد صاحب تھے غالباً، وہ کوئی ہیومن رائٹس قسم کی کوئی ادارہ چلاتے ہیں. انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیو ہے اس کو ایگزامن کیا جائے، لیا جائے. اس کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے اسد صاحب کا کہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دے دی مگر ہمیں سنا ہی نہیں، ہمیں بلایا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، اور لمبی چوڑی پتہ نہیں کتنے صفحے کی ججمنٹ دے دی جس کے اندر سپریم کورٹ اس وقت کھوسا صاحب تھے، انہوں نے کنڈیشنز لے ڈاؤن کر دی تھی کہ جس کے بیسس کے اوپر ویڈیو ایکسیپٹ ہو سکتی ہے، اور اگر وہ کنڈیشنز فلفل نہ ہوں تو ویڈیو ایکسیپٹ ہو ہی نہیں سکتی. اب میرا خیال ہے آپ کے پاس تو وہ خبر بھی ہوگی، آپ چاہیں تو سنا دیں لوگوں کو کہ کتنی مشکل کنڈیشنز تھیں جو کہ انہوں نے لے ڈاؤن کر دی تھی، کیونکہ اگر وہ کنڈیشنز فلفل نہ ہوں تو وہ آپ کا کیس ہی، وہ آپ کی ویڈیو ریجیکٹ ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ ہوا یہ کہ جب سپریم کورٹ نے ایسی بات کی اور واپس کیس بھیج دیا اسلام آباد ہائی کورٹ، تو اب نون لیگ نے سوچا ہوگا یہ تو اب انہوں نے امپاسبل کر دیا ہے کہ کسی قسم کی ویڈیو یا آڈیو جو ہے ان کنڈیشنز کے اوپر ایکسیپٹ ہوگی کہ نہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھیجیں گے اور ریجیکٹ ہو جائے گی، اور اگر ریجیکٹ ہو جائے گی تو پھر ہمارا جی یہ بات جائے گی کہاں. تو ہم اس لیے اس کو ابھی آگے نہیں کرتے، بیکاز یہ تو اب ڈیفینیٹلی ان کا ارادہ یہی ہے ججز کا، اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، سنیں ہی نہیں گے اس کو، میرٹ نہیں سنیں گے. تو وائی سیٹ اٹ اپ، اس کو وقت آئے گا، ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت آئے جہاں سننے کے لیے تیار ہو جائیں. ابھی ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کرتے بیکاز اس وقت کھوسا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد ثاقب نثار تھے اور وہ ہاسٹائل ججز تھے، ان کا خیال تھا نون لیگ کا، تو وہ تو ہماری بات سنیں گے نہیں. اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے پھر آگے خود نہیں کیا. اسی لیے ابھی بھی نون لیگ یہ کہہ رہی ہے سو موٹو نوٹس لو نا. اس کا یہ مطلب ہے آپ خود نوٹس لیں، پرانا جو فیصلہ ہے اس کو آپ واپس کریں اور خود نوٹس لیں. آئی تھنک دیٹس اے اسٹریٹجی. ہاں ٹھیک ہے. وہ جس فیصلے کا سیٹھی صاحب آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ 23 اگست 2019 کو سامنے آیا تھا. آصف سعید کھوسا صاحب 3 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے 21 ریکوائرمنٹس دی تھیں کسی آڈیو ویڈیو کو کسی پلیٹ فارم پر پروف کرنے کے لیے، اور اس میں انہوں نے 17 کیس لاز کا حوالہ بھی دیا تھا. جس کے بعد یہ 3 درخواست گزار تھے، ان میں سے ایک طارق اسد صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں جواب دینے کا یا آرگیو کرنے کا اس پر موقع نہیں دیا گیا. اب جو آپ نے کہا وقت نون لیگ نے سوچا کہ ابھی نہیں آیا، تو کیا آپ کے خیال میں اب وہ وقت آ چکا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت سے متعلق ایک ایفیڈیوٹ پر جو توہین عدالت کا نوٹس لیا گیا تھا، اس سے متعلق سماعت ہونی ہے 26 نومبر کو. پہلے بھی وہاں عدالت کے درخواست رجسٹرار نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا، اس معاملے کو عدالت کے سامنے. کیا اب وہاں پر یہ معاملہ آپ کے خیال میں زیر غور آ سکتا ہے؟ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ، آپ نے بہت اچھا آپ نے ایک تو بتا دیا کہ وہ جو ججمنٹ تھی اس کے اندر کیا کیا کتنے پوائنٹس تھے اور کتنی مشکل بات تھی کہ اس کو فلفل کرنا. مگر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں کہا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ جو کنٹیمپٹ نوٹس لیا ہے، یہ کنٹیمپٹ نوٹس بنتا نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ایک بات ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے تو عدالت میں کیسے لا سکتے. تو یہ میرا خیال تھا کہ اس کو روک دیا گیا ہے کہ یہ اب عدالت کے اندر ایویڈنس بھی نہ آپ پریزنٹ کر سکیں. تو یہ آلریڈی جسے کہتے ہیں نا پریمپٹ کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو انہوں نے بات کو ڈائیورٹ کر دیا ہے. اب نون لیگ کیسے لے کے جائے گی؟ وہ تو کہتے ہیں آپ بات بھی نہیں کر سکتے، ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں نے یہ کہا تھا اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ کنٹیمپٹ آف کورٹ. یہ فریڈم آف میڈیا ہے، یہ ایک کیس کے اوپر امپنج کرتی ہے، یہ کیس کے کانسیکوینسز اس کے بنتے ہیں، یہ بالکل دنیا کا یہ اصول ہے.
کہ جی اگر کوئی نئی ایویڈنس آ جائے یا کوئی نئی کہانی آ جائے یا کوئی نئی رپورٹ آ جائے تو عدالت از کمپیلڈ کہ اس کو بھی دیکھا جائے، تاکہ اگر اچھا فیصلہ ہو تو اس کو اچھا فیصلہ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی ایک بات آئی ہے اور آپ کہتے ہیں ہم سننے کے لیے نہیں تیار نہیں. یہ کبھی ہوتا نہیں کسی کہیں بھی دنیا میں. تو یہ جو ججمنٹ آئی ہے کہ جی کنٹیمپٹ کا کیس ہے، یہ کنٹیمپٹ کا کیس تو بنتا ہی نہیں ہے. تو اس سے پہلے صحافیوں کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک درخواست گئی تھی جس میں صحافی اپنی اپلیکیشن لے کر گئے تھے ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پر بینچ بنا دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ حوالہ بھی، جس کے بعد اس پر مزید کارروائی نہیں ہو سکی تھی. سیٹھی صاحب جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کیس تھا جس میں فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور HRCP ہیومن رائٹس کمیشن، میں اور لوگ صاحب جرنلسٹ ایک اپلیکیشن گئی تھی اطہر من اللہ صاحب کے سامنے کہ جی ہمیں اجازت، ہم یہ کیسے یہ آپ روک سکتے ہیں فرام یہ ایبسکانڈر جو ہے ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ کیسے روک سکتے ہیں اس فرام انٹرویوئنگ ہم اور ڈسکسنگ ہم. تو وہ پھر وڈرا ہو گئی تھی بیکاز اب میری اطلاع یہی ہے وڈرا اس لیے کی گئی کیونکہ اشارہ یہ آیا تھا کہ یہ ریجیکٹ ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو وڈرا کر لیں. تو اس لیے پھر وڈرا ہو گئی تھی. اب ہو سکتا ہے میں صحیح نہ کہہ رہا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ٹربل ود من اللہ صاحب، بٹ بات یہ ہے کہ وی نو واٹس گوئنگ آن. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس لیے وی آر ویری سسپیشیس. ٹھیک ہے. اور جاتے جاتے بریک پر جانے سے پہلے اگر آپ سیٹھی صاحب ہمیں بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی پر چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں اگلے 3 ماہ میں. منظور وسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ سکتے ہیں. ایسا کوئی ارادہ لگا آپ کو میاں صاحب کا؟ نہیں دیکھیے، یہ تو ظاہر ہے یہ تو فیصلہ انہیں کا ہوگا. شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے وہ فیصلہ کریں گے اور PDM کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے. اہم تو نہیں وہ آئیں گے. اسی لیے بڑا اہم ہے کہ وہ PDM والے کو یہ ایسی کوئی کارروائی کر کے دکھائیں جس کے ساتھ ایک کوئی مواقع پیدا کریں، جس کے ساتھ گورنمنٹ انڈر پریشر آئے اور میاں صاحب واپس آئیں اس کو لیڈ کرنے کے لیے. میرا خیال ہے ابھی تک تو PDM نے وہاں تک پہنچی نہیں ہے. اسی لیے وی شوڈ ڈسکس کہ PDM کے ایجنڈا کیا ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ میاں صاحب جو ہے وہ کب فیصلہ کریں گے واپس آنے کا اور کیوں. بالکل ٹھیک. PDM کے ایجنڈے سے متعلق بات ہو رہی ہے تو بالکل سیٹھی صاحب نے صحیح فرمایا. اس اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ قومی سطح پر مزاحمت کی جائے گی اس آڈیو لیک کے بعد، اور اس معاملے پر قومی سطح کا ایک بیانیہ تشکیل دیا جائے گا. ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب PDM کیا کرنے جا رہی ہے. کل 4 گھنٹے اجلاس ہوا اسٹیئرنگ کمیٹی کا اور اس کے بعد آج سربراہی اجلاس تھا. سبھی اس میں شریک ہوئے اور انتظار کیا جا رہا تھا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، دھماکہ خیز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ لانگ مارچ کی خبریں شدت سے گردش کر رہی ہیں. لیکن سیٹھی صاحب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ فی الحال لانگ مارچ کا تو کوئی پلان نہیں، لیکن وہی آپ والی بات کہ یہ آڈیو لیک، مبینہ آڈیو لیک والا معاملہ شد و مت کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس پر قومی بیانیہ، نیشنل نیریٹو تشکیل دیا جائے، اس پر مزاحمت کی جائے. اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا حاصل ہوگا آپ کے خیال میں PDM کو؟ میرا خیال ہے نیشنل نیریٹو جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. یہ انٹرسٹنگ فیصلہ ہے بیکاز یہ اس کے پیچھے جو پہلے بھی جو فیصلے آئے ہیں وہ بھی ساتھ جڑیں گے. اب نیشنل دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ پہلے نیریٹو میاں نواز شریف صاحب کا یہ تھا کہ عمران خان کو جعلی ہے پرائم منسٹر، سلیکٹڈ پرائم منسٹر. پھر اس کے بعد جب وہ نیریٹو کچھ حد تک چلا، اس کے آگے نہیں چل سکا اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایسے تھا جیسے کہ گل ہی کوئی نہیں، تو پھر انہوں نے ٹارگٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ ستون بنے ہوئے. پھر جب اس سے بھی کوئی بات نہیں بنی تو انہوں نے پھر ٹارگٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کے 2 سینئر لیڈرز کو. اس کے ساتھ پھر کوئی ہلچل ہوئی. پھر میرا خیال ہے پیغام گئے کہ یار ہمیں نہ ٹارگٹ کریں، آپ وہ ٹارگٹ کرنا ہے تو ادھر کریں، ہمیں نہ ٹارگٹ کریں. مگر اس کے ساتھ تھوڑا سا وہاں سپیس بھی ملی، جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب باہر بھی آئے اور پھر بات چیت بھی شروع ہوئی، جس کی وجہ سے پھر ادھر بھی کچھ ستون اور عمران خان کے درمیان بھی کچھ ایشوز بننے شروع ہو گئے. ستون کا یہ خیال تھا کہ ہمیں نہ اٹیک کریں بیکاز ہم ایک نیشنل ادارہ ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب بات یہ ہے کہ یہ اب جب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرنا بند کیا ہوا ہے تو اب دیکھ یہ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملے جو ہیں یہ شفٹ کر رہے ہیں سارا کچھ جوڈیشری پہ جا رہی بات، اور جوڈیشری کے جو فیصلے آ رہے ہیں دے آر ناٹ ویری انصاف اورینٹیڈ. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب جسٹس صدیقی والی بات اور ارشد ملک والی بات اور
खोसा साहब वाली बात और अब साकिब निसार की बात, यह फोकस ये हो रहा है कि ठीक है तो फिर हमें इंसाफ चाहिए, अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं देती और हुकूमत की तरफ से नहीं मिलता, नैब की तरफ से नहीं मिलता, तो प्रेशर डाला जाए अदलिया के ऊपर, क्योंकि वो भी पिसी हुई है, अंडर प्रेशर है फ्रॉम पावरफुल सोर्सेज। तो इनको कहा जाए कि आप खड़े हो, हमें इंसाफ दें। तो ये एक नेशनल नैरेटिव बनने जा रहा है और इसमें यकीन तौर पे अब नाम आने शुरू हो गए हैं ना, खोसा साहब का नाम आना शुरू हो गया, साकिब मलिक, 2 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम आना शुरू हो गया। वो आयन मुमकिन है और भी फिर कुछ चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएं। तो इसलिए ये एक वही अटैम्प्ट है कि किसी तरीके से हमें कोई स्पेस मिले कि हम भी तो हैं तारीख राहों में, हमें ना मार दिया जाए, पॉपुलर पार्टी हैं, हमारी बात भी सुनी जाए, हमें फेयर डील मिले। और उसके सर्च में पहले इमरान खान को अटैक किया, फिर क्योंकि अवाम जो है वो अभी बात यह है कि अवाम निकलती क्यों नहीं है, अवाम निकल के एहतजाज खुद क्यों नहीं करती। तो ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि अवाम खुद निकले बाहर और निकल के एहतजाज करे और फिर नून लीग जो है उसको आगे लेके जाए। इसके बरक्स दूसरा ये बयानिया ये है कि अवाम को भी तो तैयार करना पड़ता है ना, ऊपर से महंगाई है तो ऊपर से कोई ऐसा बयानिया बनाए जिसके साथ अवाम भी ये कहे कि वोट को इज़्ज़त देने का ये मतलब है कि इंसाफ मिले। तो वोट को इज़्ज़त दो, इंसाफ मिले, महंगाई कंबाइन किया जा रहा है। आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी। लॉन्ग मार्च के हवाले से खबरें पिछले साल से गर्दिश कर रही हैं। पिछले साल भी ये कहा गया फरवरी मार्च में लॉन्ग मार्च, अब एक बार फिर हम मार्च में मार्च, और उसके बाद अब कोई शेड्यूल नहीं दिया गया। ये कहा जा रहा है कि कायदीन ने इत्तफाक किया है, ऑडियो क्लिप मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश से निकालने के तसलसल का एक और सबूत है, इस पर कोई समझौता अब नहीं किया जाएगा। तो क्या करेगी PDM गो स्लो पॉलिसी के अलावा नया? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि मेरा ये ख्याल है आयशा कि ये PDM को तैयार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि PDM के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो स्ट्रेटजी है शायद उससे इत्तेफाक नहीं करते। शायद नून लीग के अंदर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं गो स्लो। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया फ़र्क है, मरीम का और नवाज शरीफ साहब का फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये एक अप्रोच नहीं है, मौलाना कह रहे हैं कि रिज़ाइन करें, मेरा ख्याल है मरीम का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है रिज़ाइन करें, मगर शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है, उनको भी तो साथ लेके चलना ना किसी स्टेज पे। तो बात ये है कि इस किस्म के इश्यूज़ हैं। मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि एक नेशनल बयानिया बने ताकि ये सारी फोर्सेस जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, फिर देखा जाएगा। कम अज़ कम उस स्टेज पे तो आएँ कि लॉन्ग मार्च अगर करनी है तो सही तरीके से की जाए। ये ना हो कि बस लॉन्ग मार्च का बयानिया शुरू हो जाए, लॉन्ग मार्च और पता लगे वहाँ 10,000 बंदा भी नहीं पहुँचा और सियासी जमातों ने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया सही तरीके से। अपनी सियासी जमात को भी तो तैयार करना है ना, नून लीग को। नून लीग के अंदर भी तो 2 बयानिए चल रहे हैं, कैसे सारे इकट्ठे होंगे? आपको याद है जब मौलाना ले गए थे लॉन्ग मार्च के ऊपर तो नून लीग ने हिस्सा नहीं लिया था, एवं एक टोकन हिस्सा ले लिया। शहबाज शरीफ साहब चले गए वहाँ जाके और 1-2 बातें कर दी और उसके बाद गायब हो गए। तो ये नून लीग के अंदर भी तो इश्यूज़ हैं जिनको इन्होंने रिजॉल्व करना है, उसके लिए वक्त दरकार है। तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर नहीं हैं। इसको क्लियर करने के लिए एक और रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है कि 1-8 महीना और है, इसके अंदर भी हम ट्राई कर लें। दिसंबर में लॉन्ग मार्च तो फैसला है ही है कि किसी न किसी स्टेज पे करनी है, मगर कैसे करनी है, उसके आखिर में जाके क्या करना है, वापस आ जाना है, नहीं आना, रिज़ाइन करना है, 100 दिन बैठना है, 5 दिन बैठना है, फंडिंग कहाँ से होगी, ऑर्गेनाइज कौन करेगा, नून लीग आगे होगी पीछे होगी मौलाना के, ये सारी बातें अभी तय करने वाली हैं। और ऊपर से अवाम जो है वो देखा जा रहा है कि अवाम में गुस्सा कितना है, अवाम को तैयार कैसे किया जाए उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए लॉन्ग मार्च करनी है। तो मेरा ख्याल है ये इश्यूज़ हैं, ये वक्त लगता है इनको अनरेवल करने में, मगर मेरा ख्याल है कि ये जनवरी तक ये क्लियर हो जाएंगे या वन वे और दी अदर, फिर शायद कुछ जाके आगे बात बढ़े। तो अभी इसका मतलब 6 दिसंबर को दोबारा PDM का इजलास होने जा रहा है, सरबराही इजलास। आपने कहा दिसंबर नहीं तो जनवरी का। अच्छा, EVM और आई वोटिंग पर भी ये फैसला किया गया PDM के इजलास में कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा जिस अंदाज में कानून साजी की गई है, लेकिन हुकूमत डटी हुई है और उनका ये कहना है कि ये 2023 के इंतखाबात EVM और आई वोटिंग के तहत ही होंगे। और दूसरी तरफ हम इलेक्शन कमीशन को सेठी साहब देख रहे हैं कि उन्होंने 3 कमेटियां बना दी हैं इस मामले पर। आपके ख्याल में 2023 का इंतखाब हम इसके तहत देखेंगे, EVM आई वोटिंग के तहत?
دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ EVM کے ذریعے ہوگا، مگر قانون الیکشن کمیشن کو بھی حق دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن فائنل فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا ہے کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کوئی اعتراض ہے ان کو ریموو کریں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اب کیونکہ پریشر آ گیا الیکشن کمیشن کے اوپر، تو ظاہر ہے انہوں نے تو پھر کوئی کمیٹیز تو بنانی تھی نا. میرا یہ خیال ہے یہ کمیٹیز اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ چلے اب قانون آ گیا، ہم دیکھتے ہیں اس قانون کو، ہمارے جو آبجیکشنز ہیں وہ دیکھتے ہیں، گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ کمیٹیز کے یہ فیصلے ہیں، اب یہ ریموو کریں، یہ ریموو کریں، یہ ریموو کریں. تو الیکشن کمیشن بھی اب اگر گورنمنٹ الیکشن کمیشن کے ساتھ گیمز کھیل رہی ہے تو الیکشن کمیشن کا موقف تو آپ کو پہلے سے پتہ ہی ہے. انہوں نے تو پہلے اپنی پوری ریسرچ اور انویسٹیگیشن کر لی ہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اب ظاہر ہے یہ کمیٹیز انہوں نے بنا دی ہیں، اب کمیٹیز کی انتظار کریں، کمیٹیز یہ سارے معاملوں کو دیکھیں گی تو پھر الیکشن کمیشن بھی گیمز کھیلے گی. یعنی سارا کام جو ہے وہ گیمز کا ہے، رول آف گیمز کا. ایسا لگتا ہے جیسے لومینیشن چیمبر کوئی سجا ہوا ہے جس میں ہر کوئی اپنی اپنی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ کے سوال شامل کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیٹھی صاحب نے پروگرام میں سعودی عرب کی جانب سے جو مالی تعاون کیا گیا پاکستان کے ساتھ، اس حوالے سے ایک بات کہی تھی، تو ایک سوال آیا ہے وہ سامنے رکھیں گے سیٹھی صاحب کی. السلام علیکم سیٹھی صاحب، میرا نام اسامہ ہے. آپ نے بتایا تھا کہ سعودی عرب سے پیسے نہیں آ رہے. پہلے آپ نے تجزیہ دیا تھا کہ سعودیہ اور حکومت کے بیچ کوئی ڈیل چل رہی ہے، اس کی وجہ سے ہماری فوج جو ہے نا بیچ میں تھی. اب کیا ہوا سر؟ سعودیہ پیچھے ہٹ رہا ہے. اس میں نا بڑی کنفیوژن ہے کہ کیا IMF کے قرضے اور سعودیہ کے قرضوں میں کوئی کنیکشن ہے؟ کیا اس سارے معاملات کو امریکہ ہینڈل کرے؟ اثر و رسوخ امریکہ کا ہے سب پر سیٹھی صاحب؟ بڑا اچھا سوال ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ سعودی عربیہ نے اناؤنسمنٹ کر دی تھی نوٹیفیکیشن کے بعد، وہ کنڈیشنل تھی، مگر پیسے ابھی تک نہیں آئے. اب کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو اس میں دیر تو لگتی نہیں ہے، ایک آرڈر ہوتا ہے اور پیسے فوراً ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ناراضگیاں ہیں، یا ناراضگی کے علاوہ کچھ ایسی بات بھی ہے کہ کچھ پریشر ہے کہ آپ یہ چیز کریں تو پھر پیسے آتے ہیں. اب بظاہراً تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کو نے کوئی کنڈیشنز تو لگائی نہیں ہے، مگر بات آپ نے جو بات کی اس میں وزن ہے. اس وقت امریکہ کا بڑا پریشر ہے IMF کے اوپر کہ آپ ٹائٹ کر کے رکھیں پاکستان کو، اور میرا خیال ہے کیونکہ الائنس اتنا کلوز ہے تو امریکہ نے شاید یہ ممکن ہے کہ سعودی عربیہ کو بھی کہہ دیا ہو کہ ہولڈ یور ہارسز، ہم ابھی پاکستان کو بیل آؤٹ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں کچھ درکار ہے ان سے کچھ چیز. سعودی عربیہ امریکہ لائک دس، اور MBS جو ہیں وہ تو بہت ہی ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے آن امریکہ. تو اس لیے یہ بالکل ممکن ہے کہ سعودی عربیہ کو اشارہ آیا ہے فرام امریکہ کہ ابھی آپ ٹھہر جائیں، جب ہم اوکے کریں گے تو آپ کیجیے گا. کیونکہ IMF کو بھی یہی اشارہ ہے، IMF بھی ابھی تک روک کے بیٹھا ہوا ہے ساری بات کہ یہ بھی پورا کریں، وہ بھی پورا کریں، یہ بھی کریں، وہ بھی کریں. تو اس لیے یہ بالکل ممکن ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو نیگوسیشنز اس وقت چل رہی ہیں اس کا تعلق ہے وہ دیٹ ایئر کوریڈور جو امریکہ مانگ رہا ہے. وہ ایک قسم کا بیس ہی ہے، وہ فزیکل بیس نہیں ہے، وہ ایئر بیس ہے. آپ سمجھیں کہ ہم پاکستان سے اوور فلائٹس کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کافی لین دین ہو رہی ہے، دونوں سائڈز نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ یہ بات چل رہی ہے، اور ان پرنسپل اگری ہو گیا، مگر اس کی باریکیاں جو ہیں وہ ابھی تک طے نہیں ہوئی. اس کا ذکر میں نے کیا تھا. تو اس لیے یہ آپ کا سوال درست ہے. میرا خیال ہے ممکن ہے کہ یہ امریکن پریشر ہے سعودی عربیہ پہ اور کاؤنٹر پریشر ہے پاکستان پہ. اور اب شامل کرتے ہیں دوسرا سوال. السلام علیکم سیٹھی صاحب، میرا نام اقصیٰ ہے. سر، لاہور کے بہت اہم حلقے میں جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے، جس میں بہت اہم جماعت، حکومتی جماعت جو ہے PTI، وہ غائب ہے. الیکشن کمیشن کے بعد عدالت نے بھی PTI کے کسی کینڈیڈیٹ کو کوئی ریلیف نہیں دیا. اس کی کیا وجہ بنی ہے سر؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط نہیں کہ بہت اہم حکومتی جماعت کے بغیر جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ چلیں اقصیٰ کے سوال کا جواب چاہیے سیٹھی صاحب. جی بہت اچھا سوال ہے کہ کیا بات ہے، ایک بائی الیکشن ہونے جا رہی ہے. خیر نون لیگ کی بڑی پکی سیٹ ہے، ہوا بھی نون لیگ کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر دو PTI کے، ایک کینڈیڈیٹ، ایک کور کینڈیڈیٹ، دونوں کی جو اپلیکیشنز تھی وہ ریجیکٹ کر دی الیکشن کمیشن نے، اور اس کے بعد PTI نے کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ.
تو تھوڑی سی اس کے اوپر میں نے بھی تفتیش کی تھی کہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ دونوں کینڈیڈیٹس جو تھے فراڈ کینڈیڈیٹس تھے. پی ٹی آئی کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ یہ الیکشن میں وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, ان کو 5,000 ووٹ بھی نہیں ملیں گے. وہ ایسی کنسٹیٹیونسی ہے اور وہاں سے لوگ بددل بہت ہیں اور ان کے اپنے سپورٹرز بددل ہیں اور ویسے بھی بڑی اسٹرانگ مسلم لیگ کی کنسٹیٹیونسی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک جعلی قسم کا فیک کینڈیڈیٹ پٹ اپ کیا اور فیک کورنگ کینڈیڈیٹ پٹ اپ کیا اور انہوں نے عدالتوں پہ چھوڑ دیا کہ جی آپ ریجیکٹ کر دیں, اور وہ عدالتوں نے ریجیکٹ کر دیا بیکاز وہ اتنا آبویس تھا کہ یہ ریجیکٹ ہی ہوگا کیونکہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو تھی وہ فلفل کی ہی نہیں تھی. تو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے خود یہ کیا ہے اور ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے الیکشن لڑا اور نون لیگ نے وائپ آؤٹ کر دیا تو یہ ہمارے خلاف بات جائے گی, ایک نیا بیانیہ شروع ہو جائے گا. پہلے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کا بیانیہ چل رہا ہے کہ جی وہاں دیکھیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ڈسکا کے الیکشن کا بیانیہ چل رہا ہے وہاں دیکھیں کیا نہیں. اب آگے سے فکر پڑا ہوا ہے کہ لوکل باڈی الیکشن آ رہے ہیں تو کیسے کنٹرول کریں گے. سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ جی یہ کرنے پڑیں گے, یہ تو نہیں چاہتے تھے کرنے. انہیں یہی ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر کوئی الیکشن کا آگے کسی قسم کے بھی تو اس کے اندر یہ وائپ آؤٹ ہو گئے تو یہ بہت خطرناک سگنل جائے گا, پیغام جائے گا کہ ہم فارغ ہو گئے اور نون لیگ کا بیانیہ جو ہے مضبوط ہو جائے گا. تو میرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی خود سوچ سمجھ کے یہ کیا گیا ہے کہ ہمیں نکال دیا جائے الیکشن میں سے. ہم تو کہ جی ہمارا کیا تھا, ہمیں تو نکال دیا. آپ جیسے لوگ بیچارے اس قسم کا سوال پوچھیں کہ جی یہ پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اور اس کا یہ مطلب ہے کچھ حد تک کامیابی بھی ہو گئی ہے مگر پیچھے اس کے یہ سوچ تھی. اب جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ ان کی اب یہ سوچ یہ ہے کہ باقی چیزوں کے اندر بھی کہ جہاں یہ کسی چیز کو ختم نہیں کر سکتے یا ان کے پاس اچھا جواب نہیں ہے, یہ پھر پہلے تو جواب دیتے نہیں ہیں, پھر جب زیادہ پریشر پڑ جائے کاؤنٹر نیریٹو کا بیانیے کا تو یہ پھر کہتے ہیں جی عدالتوں میں لے جائیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ عدالتوں کو یہ پریشر ڈال کے وایا اسٹیبلشمنٹ اپنے حق میں فیصلے کرا لیں گے یا نون لیگ کے خلاف فیصلے کرا لیں گے اپنے حق میں نہ بھی ہو تو. فار ایگزامپل یہ جو ساری ٹیپس کی جو ایشوز ہیں, اگر نون لیگ نہیں لے کے جاتی اور سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس نہیں لیتا, اور یہ تو کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ لے کے جائیں جی لے کے جائیں, اب پہلے کہہ رہے تھے ہمیں نہیں پتا جی ہے ہی پھر, اب کہتے ہیں نہیں لے کے جائیں جی لے کے جائیں. تو اگر لے کے جائیں گے تو ان کا یہ مطلب ہے آپ لے کے جائیں, عدالت آپ کو ریجیکٹ کر دے کہ جی آپ نے ٹرمز پوری نہیں کی فلفل تو آپ ریجیکٹ, تو یہ کہ جی ہم تو تیار تھے, آپ نے عدالت کا انصاف صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں. اور وہ پہلے سے عدالتوں نے کچھ فیصلے ایسے دیے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں نون لیگ کے خلاف جائیں گی. تو میرا خیال ہے اب یہی فلسفہ ہے کہ جوڈیشری کے اوپر پریشر ڈالا جائے, جس کی وجہ سے اب نواز شریف صاحب نے یہ جو اب مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ جو پی ڈی ایم کے بعد یہ بیانیہ چلا ہے کہ جی اس کو ایک نیشنل نیریٹو بنایا جائے. دس از ٹو کاؤنٹر دا پریشر آن دا جوڈیشری کے اوپر پریشر ہے گورنمنٹ کا بھی, وہ تو نارمل ہوتا ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب یہ کاؤنٹر پریشر جوڈیشری کے اوپر آ رہا ہے کہ بھائی وہ پریشر اپنی جگہ پہ, مگر ہم تو آزاد, آپ کہتے ہیں آپ آزاد جوڈیشری ہے اور تو ہمیں آزاد انصاف فیصلے چاہیے. ابھی یہ جو کانفرنس ہوئی اس کا کیا تھیم تھی, یہی تھیم تھی نا, اور وہاں بھی نواز شریف صاحب نے یہی بات کی تھی نا, اور وہاں بھی 90% جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے جوڈیشری کے اوپر ہی بات کی تھی نا کہ آزاد جوڈیشری چاہیے, اس کے بغیر انصاف نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. اوورآل سارے پہلوؤں کے اوپر بات ہو گئی, اور سیاست میں کیا کیا کھیل کھیلے جا سکتے ہیں. NA-133 کا جو مقابلہ ہے اس کو سیٹھی صاحب یک طرفہ قرار دے رہے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں بہت ایفرٹ پٹ کی ہے اور اسے حمایت بھی حاصل ہو چکی ہے کچھ دیگر پارٹیز کی بھی. دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیا ڈفرینس یہاں بناتی ہے. پنجاب میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ریوائول ہوگا آنے والے دنوں میں, خصوصاً جس دن یہ الیکشن ہوگا بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. پروگرام کے والے سے آپ فیڈ بیک دیجیے گا, ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے نمبر ہے, سیٹھی صاحب سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد.